وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ختم ہو گئی، اب تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یا مخالفت کرو اور یا حمایت کرو۔ حمایت کرو گے تو بچ جاؤ گے، مخالفت کرو گے تو عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب کوئی درمیان میں کوئی بات رہ نہیں گئی، اب جتنی تم نے موج کرنی تھی کر لی، تمہاری مہلت ختم ہو گئی۔ اب وہ حیران ہو گیا، اب یہ تو مجھے کوئی گنجائش ہی نہیں دے رہے، یا مانوں اور ان کے پیچھے چلوں، اپنی حکومت ختم کرا لوں اور اپنی ساری ٹور ختم کرا لوں، میرا سارا غلبہ ختم ہو جائے، اور اگر نہ مانوں تو یہ مجھے عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، کوئی درمیان میں گنجائش تو ہے ہی نہیں، راستہ ہے ہی کوئی نہیں، کیا کروں؟ لہذا اس نے سوال کیا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ بتاؤ کہ تمہارا رب ہے کون؟ یہ جو اتنے خطرناک سچویشن بتا رہے ہو کہ اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور رب کون ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ اکبر۔ سوال اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ہمارا رب کون ہے، سوال اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے۔ جواب میں بتایا ہمارا رب وہ ہے، جو تیرا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے، وہ ہم سب کا رب ہے، الذي وہ ذات اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو تخلیق عطا فرمائی، جس کی صورت گری کی، جس کو پیدائش عطا کی، جس کو بنایا، جس کو تخلیق فرمایا، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پھر اس کو ہدایت بھی دی۔ یہ اس نے تو بس یہ سوال پوچھا تھا نا، رب کا تعارف کرواؤ کون ہے، رب کا تعارف اس کی مخلوق کے ذریعے سے کرا، خالق کا تعارف مخلوق کے ذریعے سے۔ یہ جو خلق اور ہدا ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ تکوین یا تکوین وجود کے جو مدارج ہیں اس میں سے پہلا اور آخری مرحلہ ہے۔ 4 مدارج قرآن میں بیان ہوئے، ایک ہے خلق، ایک ہے تسویہ، اور ایک ہے تقدیر، اور ایک ہے ہدایت۔ یہ 4 مراحل قرآن میں بیان ہوئے مختلف جگہوں پہ، اگرچہ یہ مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سوا تسویہ بھی فرمایا، قدرہ اللہ نے تقدیر بھی فرمائی، ہدا اللہ نے ہدایت بھی فرمائی۔ یہ 4 مراحل جو دراصل کسی بھی وجود کے وجود پذیر ہونے کے مراحل ہیں یا مراتب ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں میں بیان فرمائے، لیکن ایک مقام قرآن کا ایسا ہے جہاں یہ 4 مدارج اللہ کریم نے ایک ہی جگہ پہ بیان فرمائے، اکٹھے بیان فرمائے۔ وہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ 4 مدارج میں سے پہلا اور آخری مرحلہ ہے، آخری درجہ ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ وہ مقام سورۃ الاعلیٰ کا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، 4 آ گئے۔ الذی خلق تخلیق فرمائی، فسوى تسویہ فرمایا، والذی قدر تقدیر فرمائی، اور والذی قدر فہدی ہدایت بھی دی، تقدیر بھی دی۔ یہ 4 مراحل وہاں پہ پورے ہو گئے، ایک ہی جگہ پہ اللہ کریم نے بیان کر دیے۔ تو گویا یہ خلق تو کہتے ہیں عدم سے وجود پذیر ہونے کو، اللہ نے عدم سے وجود دیا، یہ بھی اسی نے کیا، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ، انسان کچھ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس نے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، یہ خلق ہے۔ اور تسویہ یہ انسان کے ماحول کے مطابق اس کے وجود کی صورت گری کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کی تفصیل آپ یوں دیکھیے، آپ کائنات کی چیزوں کو دیکھتے جائیے، انسان اپنے وجود کو بھی دیکھے، اور انسانوں میں جو انسان ایشیا کے رہنے والے ہیں ان کے مزاج اور طرح کے ہیں، جو افریقہ کے رہنے والے ہیں ان کے مزاج اور طرح کے ہیں، جو گرم علاقوں کے رہنے والے ہیں ان کے مزاج اور طرح کے ہیں، جو ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے ہیں اور طرح کے ہیں۔ پھر آپ حیوانات میں آ جائیے، جو پہاڑی جانور ہیں ان کے مزاج اور طرح کے ہیں، ان کو ان کی ضروریات کے مطابق، جس کو بالوں کی ضرورت تھی اس کو بال عطا کر دیے، جس کو بالوں کی ضرورت نہیں تھی کسی ماحول میں اس کو بال عطا نہیں کیے، اور مچھلیوں کو پانی میں رہنا تھا ان کو اس کے مطابق وجود عطا کیا۔ ہر وجود کو جس طرح کے ماحول میں، جس طرح کے حالات میں رہنا تھا اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے۔ یہ ہے تسویہ۔ کسی کو 4 ٹانگیں عطا کر دیں، کسی کو 2 ٹانگیں عطا کر دیں، کسی کو رینگنے والا بنا دیا، سبحان اللہ۔ ہر وجود، صرف اس میں جانور نہیں ہے، صرف جاندار نہیں ہے، اس میں آپ نباتات لے لیں، نباتات کو بھی ہر علاقے کا اپنا پودا ہے، اور جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے پودے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، یا ان پودوں کو وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اس طرح کے ماحول میں درکار تھی۔ تو تمام ہر وجود کو یہ اتنی کاریگری پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے کہ کوئی ایسے ہی خواہ مٹی کا بت بنائے اور وہ پیدا ہو جائے؟ ایسے تو نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پیدا کرنا، کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے پیدا کیا ہے، تاریخ میں کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ خالق و مالک ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو دلیل دیتا ہے کہ پوری مخلوق میں کوئی ہے پیدا کرنے والا۔ اگر کوئی اور پیدا کرنے والا ہے تو پھر تم اس کو شریک بناؤ۔ کسی کے پاس اگر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، پیدا کرنے والا وہ، مارنے والا وہ، زندگی عطا کرنے والا وہ، تو پھر تم شریک کس حساب سے بناتے ہو؟ افمن یخلق کمن لا یخلق۔ قرآن تو دلیل یہ دیتا ہے کہ پیدا کرنے والا اور جو خود پیدا کیا ہوا ہے، وہم یخلقون، جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جو خود کچھ بھی نہیں بنا سکتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تم کس بنیاد پر شرک کرتے؟ پھر سورہ حج میں تو انتہا کر دی، ایسی گویا توحید کو اتنی وضاحت سے، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ سارے جن کو تم شریک بناتے ہو نا اللہ کے مخلوق میں سے، جتنے بھی شریک ہیں ان سب کو کہہ دو یہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ایک مکھی بنانے کے لیے ساری دنیا کے وسائل اکٹھے کر لیں اور سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے نا، یہ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے آگے سے مکھی نے چھوٹا سا اپنے وجود کے مطابق ایک ذرہ اٹھا لیا، اٹھا کے چل پڑی، اب یہ سارے مل کے اس مکھی سے چھین کے دکھا دیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنے کمزور ہیں، جو مانگنے والے ہیں وہ بھی کتنے کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اب وہ تخلیق بھی اس نے کی ہے، تسویہ بھی اس نے فرمایا ہے حالات کے مطابق، پھر اس کے علاوہ جو دائرہ عمل ہے، ہر شخص کو ایک دائرہ عمل، ہر وجود کو ایک دائرہ عمل دیا۔ صرف شخص کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے ہر وجود کی بات ہے، ہر وجود کو ایک دائرہ عمل دیا ہے اور وہ اپنے دائرہ عمل میں رہ رہا ہے۔ خواتین ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، مردوں کا اپنا مزاج ہے، ہر علاقے کے مرد و خواتین کا اپنا اپنا مزاج ہے، جانداروں کا اپنا مزاج ہے، مچھلیوں کا اپنا مزاج ہے، اور جنگل میں اور صحرا میں پھرنے والے جو جانور ہیں ان کا اپنا مزاج ہے، اور جو گھنے جنگلات میں گھنے درختوں میں رہتے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے۔ یہ سارا کا سارا وہ اپنے اپنے عمل کو وہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو دنیا کے، جو کائنات کے دوسرے وجود ہیں جو جاندار نہیں بھی ہیں، ان سب کو ایک وجود بخشا اور ساتھ ہی ان کا دائرہ عمل بھی متعین کر دیا کہ تم نے یہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں سمجھاتا، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا۔ مچھلی کو پتہ ہے میں نے تیرنا ہے، اس کا دائرہ عمل پانی ہے۔
اور جن جانوروں کا دائرہ عمل پانی نہیں ہے ان کو ویسا عمل کا شعور دیا ہے، اور یہ عمل کا شعور ہر وجود کے اندر موجود ہے۔ عمل کہ ان کرنا کیا ہے، جس کو قرآن نے اس طرح واضح کیا، والقمر قدرناہ، یہ تقدیر ہے نا۔ کیا ہے تقدیر؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند کو مقرر کر دیا کہ تم نے اپنے مدار میں گھومنا ہے، سورج کو مدار دے دیا تم نے اپنے مدار میں گھومنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے مدار میں چلا جائے یا چاند سورج کے مدار میں آ جائے، نہیں، ممکن نہیں۔ کیوں؟ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے، ہر ایک کو مقدر کر دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ ہر ایک کا ہے۔ جہاں تک بات ہے ہدایت کی، آخری جو مرحلہ ہے، آخری جو درجہ ہے، وہ ہدایت کی کئی مراحل ہیں، لیکن ہدایت کا ایک مرحلہ ایسا ہے جو ہر اس وجود کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے بذریعہ الہام۔ ہدایت کا وہ مرحلہ جو بذریعہ الہام اللہ نے عطا کیا ہے، وہ ہر وجود کو عطا کیا ہے، ہر اس وجود کو جس کے اندر کسی بھی طرح کا شعور ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر چلنے پھرنے کی کوئی طاقت ہے، جس کے اندر موومنٹ کی طاقت ہے۔ وہ وجود جو جامد و ساکت ہیں، ان کے اندر تو کوئی شعور نہیں ہے، ان کو تو دائرہ عمل پہ لا کے تقدیر مقرر کر دی۔ چاند اپنی جگہ پہ ہے، سورج اپنی جگہ پہ ہے، ستارے اپنی جگہ پہ ہیں، زمین اپنی جگہ پہ ہے، یہ بچھونا ہے، وہ چھت ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ دے دی۔ جن میں شعور دیا، وہ چاہے پودا ہو اور چاہے وہ جاندار ہو، جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، ایک الہام عطا کیا ہے، اور وہ ہدایت الہام ہے، وہ پہلا درجہ ہدایت کا، وہ ہر ایک کو دیا ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ پہلا مرحلہ تھا، خلق، عدم سے وجود دیا، درمیان میں تسویہ اور تقدیر، آخری مرحلہ کیا ہے؟ وجود کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کے اندر آگے مرتبے ہیں، پہلا مرتبہ ہدایت الہام ہے، وہ الہام ہر شخص کو دے دیا، ہر وجود کو دے دیا۔ کومپل کو کس نے بتایا کہ تم نے نکلنا ہے؟ بیج ڈالتے ہیں، کچھ دنوں بعد کومپل بن کے نکلنا شروع ہو جاتی، وہ الہام اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا۔ شہد کی مکھی جاتی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے الہام کر دیا اس کو، اور وہ اس کے دل میں بات القاء کر دی ہے، اور اس نے شہد بنانا ہی بنانا ہے۔ مکھی نے ڈنک مارنا ہے، بھیڑ نے ڈنک مارنا ہے، کاٹنے والی چیزوں نے کاٹنا ہے، کھانے والی چیزوں نے کھانا ہے، اور جو جس چیز کا جو شعور تھا عمل کا، اور درست عمل کا شعور، ایک ہے قوت عمل، وہ تقدیر ہے، ایک ہے درست عمل کا شعور۔ مچھلی میں شعور دیا کہ تو نے تیرنا ہے، پانی ہو تو تیرنا ہے، آپ پانی رکھیں، مچھلی پڑی ہوئی ہو، آپ پانی رکھیں، فوراً یوں تیرنا شروع کر دیں، وہ چھوٹی ہو وہ بڑی ہو، کوئی سمجھانے کی بات نہیں، کچھ نہیں، اس کی فطرت کے اندر ہدایت الہام کر دی، سبحان اللہ۔ تو ہر چیز کو، اب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کس نے سکھایا کہ دودھ کیسے پینا ہے؟ اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ اکبر، الہام ہے، ہدایت الہام ہے جو کامن ہے سب میں۔ پھر ایک اور ہدایت ہے جو ہدایت ادراک کہہ لیں یا ہدایت احساس کہہ لیں، جو حس کے ذریعے سے انسان بھی، حیوان بھی، جو محسوس کرتا ہے اس کو رسپونس کرتا ہے، جو محسوس کرتا ہے اس کا رسپونس۔ بھوک لگتی ہے، بچہ چیخ پڑتا ہے، یہ رسپونس ہے، ہدایت احساس ہے۔ گرمی لگتی ہے، کوئی آگ ہے، حدت ہے، ٹھنڈ ہے، ہر چیز لگتی ہے، اس کا ایک رسپونس ہے۔ جانوروں کو بھی رسپونس، جانور بھی رسپونس دیتے ہیں۔ آپ جانور کو کہیں کہ ادھر کو چلا جا، آگے دیوار آئے گی، جانور رک جائے۔ آگے آپ کپڑا ڈال دیں، اسی رنگ کی دیوار ہو، اسی رنگ کا کپڑا ہو، جانور کبھی دیوار کو ٹکر نہیں مارے گا، کپڑے کو ٹکر مار کے نکل جائے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک ہدایت احساس ہے، اس کے اندر ایک شعور ہے، ایک عمل کا شعور اس کے اندر ہے کہ میں نے یوں رسپونڈ کرنا ہے مختلف چیزوں کو۔ یہ پورا جو ماحول اور معاشرہ ہے، انسان کو اس کے اندر کیسے رسپونڈ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اور سارے انسانوں کو یہ دے دیا ہے کہ انہوں نے کیسے رسپونڈ کرنا۔
حس کے ذریعے سے. انسان کو ذرا حواس زیادہ دے دیے. اس کو حواس کتنے دیے؟ حواس خمسہ. دیکھ بھی لیتا ہے, سونگ بھی لیتا ہے, چکھ بھی لیتا ہے. یہ ساری جو اس کی قوتیں ہیں حواس خمسہ ہے, ان کے ذریعے سے پتہ کرتا ہے, پھر رسپانس طے کرتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. یوں زندگی سب کی گزر رہی ہے. پھر یہ حواس جو ہیں یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں, انسانوں کے پاس بھی ہیں. ان حواس کی دی ہوئی معلومات کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور کنسولیڈیٹ کر کے بہتر رسپانس دینے کے لیے, بہتر عمل کا شعور دینے کے لیے انسان کو ایک خاص ملکہ الگ سے عطا فرما دیا جو دنیا کائنات میں کسی اور وجود کو نہیں دیا, اور وہ ہے عقل. حواس کی دی ہوئی معلومات کو انسان اکٹھا کرتا ہے, اکٹھا کر کے اس سے ایک فیصلہ کرتا ہے, اور فیصلہ کر کے اس کے مطابق رسپانس طے کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور انسان پوری دنیا میں عقل کی وجہ سے اپنا گھر بھی, اس کا رہن سہن بھی, اس کا دسترخوان بھی, آپ دیکھ لیے ساری زندگی اس کی عقل کے گرد گھومتی. وہ عقل سے فیصلے کرتا ہے کیا کرنا ہے, اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرتا ہے, اپنے فائدے نقصان کا فیصلہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے انسان کو ہدایت حس کو مانیٹر کرنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے. لیکن کتنی جگہ ہیں, کتنا ہی, اب تو خیر اس لاجک کے دور میں یہ 21ویں صدی میں آ کے جہاں پوسٹ ماڈرنزم میں انسان ہی ہر چیز کا مدار ٹھہرا ہے, اور بالکل سوفسٹائیا کی طرح آج کل تو مین از دا میئر آف آل تھنگز, یعنی پوسٹ ماڈرنزم کا آ کے پھر وہی نقطہ ہے جو صدیوں پرانی بات ایک وہی تھی. یعنی بالکل تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہرا رہی ہے کہ فلاسفہ یونان میں ایک عرصے تک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, تلاش حقیقت کے لیے نظریات پہ نظریات بنتے رہے, پائل اپ ہوتا رہا, فکر نے بہت ترقی کی. لیکن انیکساگوراس کے بعد آ کے, یعنی صدیوں بعد آ کے ایک گروپ آیا جن کو سوفسٹائیا کہا جاتا. انہوں نے کہا ساری بحث ہی فضول ہے, یہ بحث فضول ہے, عقل کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی. آج تک عقل جو ہے وہ ڈھونڈتی رہی ہے حقیقت کو, وہ کسی ایک جگہ پر پہنچ سکی ہے؟ نہیں پہنچ سکی. لہٰذا یہ تلاش ہی بے سود ہے, یہ تلاش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وقتی طور پر دیکھنا چاہیے مجھے کس بات میں فائدہ ہے. لہٰذا پروٹاگوراس کا وہ بہت مشہور مقولہ تاریخ فلسفہ یونان میں آپ پڑھتے ہیں کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس. آدمی ہر چیز کا پیمانہ, کوئی علم نہیں ہے سوائے آدمی کے, کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے آدمی کے, کوئی نقصان کا تصور نہیں ہے سوائے آدمی کے, کوئی خیر اور شر کا تصور نہیں ہے. گویا جو میرے لیے فائدہ ہے, جو وہ میرے لیے خیر ہے, جو چیز میرے لیے نقصان کی ہے وہ میرے لیے شر ہے. بات ختم. ہو سکتا ہے میری چیز جو مجھے فائدہ دے رہی ہے وہ آپ کو نقصان دے رہی ہو, لہٰذا ایک ہی چیز ایک بندے کے لیے خیر اور دوسرے کے لیے شر ہو سکتی. مین از دا میئر آف آل تھنگس. اس سے مراد, مین سے مراد نوع انسان نہیں ہے کہ سب اجتماعی طور پر جس کو خیر سمجھے وہ خیر ہے اور جس کو شر سمجھے شر ہے. نہیں, ہر آدمی انڈیویجولی فیصلہ کرے گا کہ میرے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس سے پہلے کی ہوئی ساری تحقیق کو اور جتنی فکری ترقی اور فکری ارتقاء ہوا تھا انہوں نے یکسر اس سب کو ریجیکٹ کر دیا. ہر چیز ختم ہو گئی, فکری طور پر مکمل تخریب ہو گئی. یہی کچھ اب ہو رہا. وہ کہتے ہیں نا جدید جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو ساری ایک جیسی ہے. پوسٹ ماڈرنزم پڑھے لکھے دور میں پڑھی لکھی بات, وہ کہتے ہیں یہ ڈیتھ آف آتھر کا دور ہے. کیا مطلب؟ اب تک جو لکھا گیا جو پڑھا گیا سب غلط ہو گیا. بالکل وہی بات جو سوفسٹائیا نے کہی تھی. اب تک جو ترقی ہوئی ہے ہم نے فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, ماڈرنزم نے اپنے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کی, کوئی راستہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ ماڈرنزم کہتا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے, پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے ایبسلیوٹ کانسیپٹ آف فریڈم اور لبرٹی.
ڈز ناٹ ایگزسٹ، وہ ہے ہی نہیں. یعنی کوئی آپ حتمی آزادی کا اور مکمل آزادی کا کوئی تصور، کوئی صورتحال ہو سکتی ہی نہیں. اسی طرح مساوات کی بات کرتے ہیں، کوئی حتمی کوئی تصور نہیں ہے عملی طور پر مساوات کا ایسا. اسی طرح رواداری کی بات ہے، اسی طرح ترقی کی بات ہے. بہرحال ان ساری باتوں کو چھوڑیں، مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم نے طے کر لیا کہ اب تک جو ترقی ہوئی تھی، انسانوں نے جو کچھ لکھا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ ارتقاء ہوا تھا فکر کے اندر، وہ سارا غلط ہے. تو صحیح پھر کیا ہے؟ صحیح یہ ہے جو میں سمجھوں وہ صحیح ہے. میں انسان ہیومن، بطور ہیومن، بس یہ سب سے بڑا ہے. اسی وجہ سے ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ ہیومن رائٹس وہ ہیں جو ایک انسان چاہتا ہے اس کو چاہنے کی آزادی ہونی چاہیے، الا ھذا القیاس. اس کی آگے تفصیلات ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے، اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس عقل کو بھی بے لگام نہیں ہونے دیا. ہدایت الہام کے بعد ہدایت احساس ہے، حواس خمسہ ہے، انسان کی بہتر حواس کے ساتھ ہدایت حس ہے، اور اس کے بعد وہ ہدایت ہے جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. وہ ہے مانیٹرنگ، جو ہدایت وحی کے ذریعے آئے گی. انسان جتنی مرضی ترقی کرتا جائے، انسانی عقل جتنی مرضی ترقی کرتی جائے، حواس جتنے مرضی نتائج نکالتے جائیں، حواس ہمیشہ ناقص رہیں گے. اور انسان عقل کے طور پر، اور انسانی عقل بحیثیت مجموعی جتنی مرضی ترقی کرتی جائے، یہ ہمیشہ غلطی پر رہے گی. ہو سکتا ہے بہت سارے نتائج سے صحیح نکالے، لیکن وہ حتمی نہیں ہوں گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، خرد سے راہ رو روشن بسر ہے. خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے. درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. یہ راستے کا چراغ ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس سے انسان کو فائدہ لینا چاہیے، لیکن الٹیمیٹ ریالٹی اس کا عقل کو کچھ نہیں پتا. وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ وہ وحی الہی سے پتہ چلے گی. لہذا یہ جو ہدایت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سمیعا بصیرا تو ہمیں بنایا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس کو ساری صلاحیتیں دی ہے، لیکن اصل جو ہدایت ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اس کو سیدھا رستہ بتا دیتے ہیں. تو وہ انسانوں کو اللہ نے جو بذریعہ وحی، بذریعہ رسالت جو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ ہے ہدایت جو تخلیق انسان کا یا تکوین وجود کا سب سے آخری مرحلہ اور آخری مرتبہ. انسان کے وجود کی تکمیل ہوتی ہے جب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لہٰذا یہ پوری کہانی تھی انسانیت کی، انسان کے وجود کی، اس کے تخلیق پانے سے لے کر اس کے مقصد وجود تک. یہ پوری کہانی تھی جو اس چھوٹے سے فکرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بتا دی. اللہ اکبر. صرف یہی نہیں بتایا کہ رب کون ہے، بلکہ رب نے جو ہمیں تخلیق فرمایا ہے اس کی پوری تخلیق سے ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری کہانی بتا دی. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. سبحان اللہ. وہ ذات جس نے صورت گری بھی کی، جس نے ماحول بھی بنایا، جس نے انسان کو وجود بھی ہر ماحول کے مطابق عطا کیا، جس کو عدم سے وجود پذیر بھی کیا، ماحول کے مطابق بھی بنایا، ہر وجود کے تقاضے پورے کیے، اس کے اندر دائرہ عمل بنایا، پھر عمل کا شعور دیا، پھر اس شعور کے اندر ہدایت الہام کے بعد ہدایت احساس پیدا کی، اور پھر اس کو وحی کی ہدایت کے ذریعے سے تکمیل پذیر کیا. یہ مکمل ہدایت اور مکمل کہانی فرعون کے سامنے رکھ. اللہ اکبر. اب یہ صرف رب کا تعارف نہیں بلکہ پوری زندگی کا شعور. یہ ہے وہ جامعیت کلام جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جامعیت عطا ہوئی ہے اور ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، تو کیا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جامعیت کا، کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ
کسی نبی کو یہ کلام کی جامعیت عطا نہیں ہوئی جو مجھے عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ. اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی ہے. تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جامعیت کلام کو دیکھ لیجیے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو، کہہ دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. اب آپ اندازہ کیجئے ایک بندہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے سب سے بڑا، انا ربکم الاعلی، سرکشی کی انتہا ہے، وسائل اقتدار ہر چیز ہے، پرلے درجے کا مشرک ہے، اور وہ ان ساری باتوں کو سن کے وہ کیا جواب دے گا؟ مشرک کی تو ویسے ہی مت ماری ہوتی، اور فرعونیت بھی ہو ساتھ، یعنی تکبر اور غرور بھی ہو، تو انسان کی تو آنکھیں ویسے اندھی ہوئی ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یہ بات سن کے وہ کیا سمجھا ہوگا؟ اس کو کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس نے فوری طور پہ ایک سوال داغا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے لوگوں کا کیا بنا، جو پہلے لوگ گزر گئے. اب تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے تو پوری کہانی بیان کر دی، پورا مقصد وجود بیان کر دیا، انسانوں کا مقصد زندگی بیان کر دیا، اس کے اندر انتہا اور انسان کا جو انجام ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کر دیا. ہدا، اللہ نے ہدایت بھی دی ہے، لہذا الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. جب سارا کچھ بتا دیا تو اس کے مقابلے میں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کیا لاتا؟ اللہ اکبر. وہ جیسے نمرود کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا فبوہت الذی کفر، کہ وہ کافر جو ہے مبہوت ہو گیا، اس کو جواب ہی نہیں آیا. یہاں بھی صورتحال اسی طرح کی، اس کو جواب کوئی نہیں آیا. وہ گویا فکری طور پر اتنا پسماندہ تھا، فکری طور پر اتنا پست تھا کہ اس کو کوئی جواب نہیں آیا. کوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ کسی طرح کا مباحثہ کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا. دلیل ہوتی بھی کیا، جو کائنات کے حقائق ہیں وہ تو سامنے رکھ دیے تھے. اب اس کے جواب میں کوئی کٹ حجتی ہو سکتی تھی، وہ بھی نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا. لہذا اس نے بات کا رخ موڑا. قال فما بال القرون الاولی، اچھا یہ بتاؤ جو پہلے لوگ گزر گئے ان کا کیا حال، پہلے زمانوں کے لوگ ان کا کیا حال. اب اس میں دو باتیں ہیں اس کے اس سوال میں. ویسے تو حکمت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو ظاہری طور پر سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ وجہ کہ اس نے بات کا رخ موڑا، کیونکہ جو سلسلہ کلام چل نکلا تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہدایت تھی، وہ انتہائی اعلیٰ فکری اور اعلیٰ انسان کی ہدایت کا سامان تھا، جو اس کی سطح سے بہت بلند تھا. اور اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اب میں کیا کروں، یا تو مان لے یا انکار کرے. وہ پہلے سن چکا ہے، مانوں گا تو اقتدار ختم ہوگا، نہیں مانوں گا تو عذاب ہے. لہٰذا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے بات کا رخ موڑ دیا. بس اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ چلیں اس کو رخ، سوال ایسا کرو کہ بات کا رخ موڑ جائے، اور کوئی طریقہ نہیں. اور اس نے کہا فما بال القرون الاولی، پرانے لوگوں کی بات بتاؤ، اس سے پہلے جو پرانے زمانوں میں لوگ جو گزر گئے ان کا کیا حال ہوگا. بعض مفسرین نے ایک بات یہاں پہ لکھی ہے کہ وہ جو فرعون تھا نا، اس نے بڑی چلاکی کی ہے. آخر فرعون تھا، اتنا بڑا ملک چلا رہا تھا، اور یہ بڑے شاطر ہوتے ہیں. یہ اس نے شاطرانہ سوال کیا تھا. شاطرانہ سوال اس طرح سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا تھا؟ دو ممکنہ جواب ہو سکتے تھے. ایک جواب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ، اب ظاہر ہے پورا مقصد زندگی، پورا انسان کے وجود کی تکوین، پوری ہدایت اور سب کچھ تو سامنے رکھ دیا، انسان کا مقصد زندگی سامنے رکھ دیا، انجام بتا دیا، جنت جہنم بتا دیا، عذاب ہوگا اگر نہیں مانو گے، اگر مان لو گے تو تمہیں جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، سارا کچھ تو بتا دیا. اب دو راستے ہیں. اب یہ کیا بتائے گا؟ یا یہ بتائے گا کہ وہ سارے جنتی ہیں، اور یا یہ بتائے گا کہ جہنمی ہیں. دو ہی جواب ہو سکتے تھے. اگر تو یہ کہے گا کہ آباء و اجداد سارے جنتی ہیں،
اگر تو یہ کہے گا کہ ان کا انجام اچھا ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں انہی کے تو رستے پر چل رہا ہوں، تو تم مجھے غلط کیسے کہتے ہیں؟ لہذا ایک ممکنہ جواب کا اس کے پاس ممکنہ یہ ہتھیار اور ٹول وہ تیار کر کے رکھا تھا کہ میں یہ کہوں گا۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں وہ تو جہنمی ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جو اس کو پبلکلی اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہت بڑا ٹول اس کے ہاتھ آ جاتا، وہ سارے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا کہ دیکھو اس نے تمہارے آباء و اجداد کو جہنمی کہہ دیا۔ لہذا لوگ تو پاگل ہوتے ہیں، اور العوام کالانعام، لوگ تو ہمیشہ وہ ڈنگروں کی طرح پیچھے چل پڑتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، 100 دفعہ، ہزار دفعہ وہی لٹیرے لوٹ کے جاتے ہیں، پھر ہم ووٹ انہی کو دیتے ہیں۔ العوام کالانعام، کوئی نہیں دیکھتا، لوگ بڑی جلدی بھول جاتے۔ اور یہ کہنا کہ تمہارے آباء و اجداد جہنمی ہیں اور سب عذاب میں ہیں، یہ کہنا تو لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اکسانے کے لیے کافی تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ایک بڑا سیاسی نعرہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا، لہٰذا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شاطرانہ چال تھی اس کی۔ یہ سوال اس نے محض رخ موڑنے کے لیے نہیں کیا بات کا، کٹ حجتی تو تھی، لیکن یہ اس نے شاطرانہ انداز میں یہ سوال داغا کہ یہ کوئی مجھے طریقہ ملے، میں کس طریقے سے ان کا مقابلہ کروں۔ دلائل ان کے شاندار ہیں، مقصد زندگی انہوں نے بتا دیا ہے، قوت کلام، قدرت کلام ان کے پاس شاندار ہے، اور میں ان کو کیسے جواب دوں؟ اور جواب نہیں بن پڑا تو اس نے کہا کہ یہ سوال کرو، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ دو ہی ممکنہ جواب تھے، وہ جنت میں تو میں کہوں گا میں اسی راستے پر ہوں، اور اگر کہیں گے جہنم میں تو یہ مجھے عوام کو اکسانے کے لیے استعمال کر لوں گا۔ تو یہ دو ہی جواب ہو سکتے تھے، لہذا اس نے یہ سوال کر دیا، اور یہ شاطرانہ سوال تھا۔ آگے اللہ کے نبی تھے، سبحان اللہ، اللہ کی رہنمائی میں چل رہے تھے، اللہ کی یاد کے ساتھ چل رہے تھے، اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، یہ اصول ہے کائنات کا۔ لہٰذا جس کے ساتھ اللہ ہو، اور اللہ نے ان کو بتا دیا تھا اننی معکما، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، جو تمہاری گفتگو ہوگی، تمہارا مکالمہ ہوگا، میں وہ بھی سن رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، موسیٰ اور ہارون دونوں نے، نہ انہوں نے کہا جنتی ہیں، نہ انہوں نے کہا جہنمی، یعنی ایک اگلے سوال کے جواب میں بھی اس کو حیران کر دیا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، سبحان اللہ، نہ تو جانتا ہے نہ ہم جانتے۔ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس بھی علم کوئی نہیں، تیرے پاس بھی اللہ کے پاس، فی کتاب، اور اس نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ لہذا اللہ کو معلوم ہے انجام کیا ہوگا۔ گویا اب اندازہ کریں، جنتی اور جہنمی بنانے کا نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ نبی کہہ دے کہ فلاں جنت میں ہے فلاں جہنم میں، وہ چلا گیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ امتیں گزر گئیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو پچھلے جو لوگ کرتے رہے اس کی دلیل دو، ان کی دلیل وہ دیں گے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی دلیل تم دو۔ ہماری ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، سارے ثبوت اکٹھے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا۔ بھئی بندے کے پترو، تم سے پوچھنا کس نے ہے؟ ولا تسألون عما کانوا یعملون، گزر گئے لوگوں کے اعمال کی دلیل تم سے نہیں پوچھنی، تم یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اعمال کی دلیل کیا ہے۔ اللہ، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے بڑا سادہ سا بات آگے سے کہہ دی، قال علمها عند ربی فی کتاب،
کیا ہے، کون ہیں، کیسے ہیں، جنتی ہیں، جہنمی ہیں، کیا عمل ہو رہا ہے، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، رب کے پاس سارا علم ہے۔ اور وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب جو ہے نا، نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو بات ہے لا یضل ربی ولا ینسا، اس کا تعلق دونوں باتوں سے ہے۔ ایک اس سوال کے جواب سے کہ جو اس نے پوچھا تھا، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ پرانے زمانوں کی بات ہو یا بہت پرانے زمانوں کی بات ہو، کسی فرد کا کوئی انجام کیا ہوگا، جس نے جو جو عمل کیا ہے اس کے مطابق رب کے پاس سب لکھا ہے، اور رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کا انجام کرے گا۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا اس کا تعلق فرعون کے رویے سے ہے، فرعون کی گفتگو سے ہے۔ کیا کہ تو نے گویا بات کا رخ موڑ کے اور میری اتنے شاندار دلائل کے جواب میں یہ بالکل ایک ایسی بات کی ہے جس کا ان دلائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور تو اپنے تئیں کوئی اور شاطرانہ سوال کرنا چاہتا تھا، تو ہمیں اس اپنے راستے سے بھلانا چاہتا ہے، اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو لا یضل ربی ولا ینسا، تیری کٹ حجتی سے یا سوالوں کا رخ موڑنے سے رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو ہمیں بھلا سکتا ہے، رب کو نہیں۔ اور تیری ساری باتیں، تیری ساری حرکتیں وہ لکھی جا رہی ہیں، اور ہر بات جو فی کتاب ہے نا، وہ صرف پچھلوں کے عمل اور پچھلوں کا کھاتا نہیں، اب کے لوگوں کا کھاتا بھی سارا اسی کے اندر ہے۔ اور رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، تیری ہر حرکت اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور نہ وہ بھولے گا، اور تیرے ساری باتیں تیرا انجام بن کے تیرے سامنے آ جائیں گی۔ لہٰذا اس کا تعلق دونوں کے ساتھ، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا، پچھلے زمانوں کے حوالے سے بھی اور فرعون کے اپنے عمل کے حوالے سے بھی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات، اب دیکھیں مفسرین نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یہ جو ولا ینسا تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام مکمل ہو گیا۔ آگے جو دو آیتیں ہیں، یہ یا تین آیتیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسی کی تضمین کے طور پر، یعنی اسی کے ایک ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پر اللہ کریم نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے، جو اس واقعے اور اس ماحول اور اس واقعے کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہے، اس سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہے، اور جو اس قرآن کے مخاطبین ہیں، اولین مخاطبین مشرکین، ان کے اعتبار سے بھی یہ ایک اپنے اندر ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی قرآن کے مخاطبین ہیں سب کے لیے اس کے اندر ایک ہدایت کا سامان ہے، کیونکہ ذہن ایک طرف مڑا ہوا ہے، اور اسی ذہن میں کے اندر اللہ کی صفات پختہ کرنے کے لیے ساتھ جو چند باتیں جو ہیں وہ اور عطا فرما دی ہیں۔ اس کا گویا موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے ساتھ یہ ایڈیشنل بات اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ ہے، انہوں نے اس کے سامنے ساری باتیں کی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کی ہوں اور یہ اللہ نے اس میں قرآن میں ایڈیشنل نازل کیا ہو تو بھی ٹھیک ہے، دونوں بات صورتوں میں اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کون، یہ اس کا تعارف ہے، کون اللہ؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بالعموم اللہ کی وہ صفات توحید کے دلائل کے طور پر اللہ نے بیان کی ہیں جس کا دعوے دار تاریخ میں کبھی کوئی نہیں ہوا مخلوق میں سے۔ مخلوق میں جتنے بڑے بڑے فرعونہ، جبابرہ، نبوت اور خدائی کے دعوے دار آئے ہیں، تاریخ میں کبھی کسی ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیا ہے، یہ آسمان کو چھت میں نے بنایا ہے، یہ زمین بچھونا میں نے بنایا ہے، آسمان سے بارش میں نے برسائی، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ جو وجود خدا کے منکر ہیں، جو ملحد ہیں ہر دور کے، جو دہریے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پیدا کیا یا فلاں نے پیدا کیا، وہ بھی نیچر، کوئی ایک فینومینا کہتے ہیں، ایک نیچرل، ایک طبعی قانون ہے، فطری قانون ہے، وہ بھی بناتا ہے۔
لیکن خود کس نے پیدا کیا؟ یہی اب یہ اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بنانے کا اور جن کے خالق ہونے کا کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس کے اندر تمہارے لیے راستے، چلنے کے راستے بنائے ہیں۔ سالکا کا لفظی معنی ہے کہ چلائے، تو راستے چلائے ہیں، کیا مطلب؟ چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں۔ وسلک لکم، اور بنائے ہیں تمہارے لیے، فیہا اس میں سبلا، راستے یعنی چلنے کے راستے بنائے ہیں۔ وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر ہم نے فاخرجنا، پھر ہم نے نکالا ہے بھی، ساتھ اس کے یعنی اس بارش کے، ازواجا من نبات شتى، مختلف قسم کی جو نباتات ہیں، مختلف قسم کی، ازواجن کا مطلب مختلف قسم کی نبات شتى، جو مختلف اقسام کی نباتات ہیں وہ ہم نے اس میں سے نکالی ہیں۔ فاخرجنا، ہم نے نکالی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن صفات بیان کرنے کا انداز یہاں پہ پہلے غائب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وہ ذات جس نے زمین میں چلنے کے راستے بنائے، اور پھر ساتھ فرما دیا کہ فاخرجنا به ازواجا، اللہ اکبر، پھر ہم نے اس میں سے نکالا ہے۔ گویا جو سلسلہ کلام ہے وہ پھر گیا ہے، اس کو التفات کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کلام مڑ گیا ہے غائب سے متکلم کی طرف۔ وہ وہاں بھی اللہ کی صفت بیان ہو رہی، یہاں بھی اللہ کی صفت بیان ہو رہی۔ وہ بھی اللہ کی صفات ہیں جو صیغہ غائب میں بیان کی، جو صیغہ متکلم میں بیان کی، وہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ میں نے کوشش کی مختلف مفسرین کو دیکھنے کی کہ اس کی وجہ کہیں سے پتہ چلے کہ یہ سلسلہ کلام کئی جگہ پہ، قرآن میں کئی جگہ پہ سلسلہ کلام اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس میں التفات پایا جاتا ہے، متکلم سے غائب کی طرف یا غائب سے متکلم کی طرف۔ تو تفسیر محمدی میں حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بات لکھی، اور متقدمین مفسرین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ یہ دراصل عربوں کے جو ان کا جو اسلوب تھا فصاحت و بلاغت کا، ان کے اسلوب کا حصہ تھا کہ وہ گفتگو کے اندر یہ التفات آیا کرتے تھے، اور جہاں التفات نہیں آتا تھا، ایک سیدھا کلام ہوتا تھا، اس کو وہ فصاحت و بلاغت کے منافی قرار دیتے تھے۔ لہٰذا قرآن جس دور میں نازل ہوا ہے وہاں فصاحت و بلاغت کے جتنے اسالیب تھے سب کو مات دیا۔ لہٰذا یہ عرب کے جو بڑے بڑے فصحاء تھے اور بڑے بڑے جو بلغاء تھے، یہ ان کا رائج اسلوب تھا جس کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے ان کے صرف اسلوب کو اس میں شامل ہی نہیں کیا بلکہ ان کے اسلوب کو مات دی ہے۔ اور یہ اس کے اندر بلاغت پیدا ہوتی ہے کہ بارش برسانے والا، زمین کو بچھونا بنانے والا وہی ہے۔ اب یہاں پہ پھر کہنا فاخرجنا، پھر ہم ہیں نکالنے والے، تو یہ وہ خطاب ہے، قرآن پورا کا پورا خطاب ہے، تقریر ہے، اور تقریر کے اندر یہ جو اسالیب ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، صیغے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، گفتگو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تقریر ہے، یہ تحریر نہیں ہے۔ قرآن اللہ نے سنایا ہے، لکھوایا نہیں ہے۔ لکھوایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے تو سنایا ہے، لہٰذا یہ تقریر ہے۔ اس تقریر کو تقریر سمجھیں گے تو تقریر کرنے والا کسی وقت کسی اسلوب میں بات کرتا ہے، کسی وقت کسی اسلوب میں بات کرتا ہے، تو یہ دراصل ایک فصاحت و بلاغت کی نشانی ہے، قرآن کے اعجاز میں سے ایک۔ کلوا ورعوا انعامکم، یہ جو مختلف قسم کی نباتات ہم نے طرح طرح کے رنگ رنگ کی قسم کے دیے ہیں، اس کو کھاؤ بھی، ورعوا انعامکم، اور اپنے جو مویشی ہیں ان کو بھی چراؤ، ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان کے اندر بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لأولی النہی۔ مختلف جگہوں پہ تو فرمایا کہ لأولی الالباب،
عام طور پہ قرآن نے اولِ الالباب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لب جو ہے الباب لب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل، عقل والوں کے لیے نشانیاں. یہاں فرمایا لِأُولِي النُّہَا، نہا کا معنی بھی عقل ہے، کہتے ہیں نہا نہیہ کی جمع، اور نہیہ کہتے ہیں عقل کو، اور اس کی وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل لغت نے لکھا ہے کہ نہیہ کو عقل کہنے، یعنی عقل کو نہیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. برے کاموں سے اگر کوئی چیز روکتی ہے انسان کو وحی کے علاوہ تو وہ انسان کی عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل کے اندر کچھ شعور رکھا ہے، وہ شعور انسان کو ایک خاص عمل پر قائم رکھتا ہے، اس لیے اس کو نہیہ کہتے ہیں. تو جو عقل والے ہیں، جن کی عقل کام کرتی ہے، جن کی عقل مختلف مقامات پر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور جن لوگوں کی عقل ماری ہوئی ہو، جن لوگوں کی عقل، جن کی فطرت ڈیمیج ہو گئی ہو، اور جن کی عقل اس سلامت نہ رہی ہو اور اس قابل نہ رہی ہو کہ انسان کی رہنمائی کر سکے، وہ عقل اس پوری کائنات میں بھی نشانیاں نہیں سمجھتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.